حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کی تھی یا اللہ مجھے حضور کی معیت عطا فرما یا میرے بارے میں قرآن کی آیت نازل فرما۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ دینے کی وجہ سے، ہر وقت ساتھ ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ معیت کا لفظ جو ہے یہ بہت بڑی کامیابی کا ذریعہ ہے جو کسی اور صحابی کے بارے میں نہیں آیا، صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی کام کرتے تھے جو حضور علیہ السلام کرتے تھے۔ مولانا مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نبی اور صدیق میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اصل میں صدیق جو ہوتا ہے وہ نبی کا عکس ہوتا ہے، نبی کا آئینہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی حضور علیہ السلام کی ذات کو دیکھنا چاہتا ہے، حضور علیہ السلام کے صفات کو دیکھنا چاہتا ہے، حضور علیہ السلام موجود نہیں تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، گویا کہ حضور علیہ السلام کو دیکھ لیا۔ حضور علیہ السلام کے تمام صفات کو اپنا سکتے ہیں، حضور علیہ السلام کے نقش قدم پر چل سکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمونہ ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ اکرام کے لیے نمونہ ہیں، اور تمام صحابہ اکرام تمام امت مسلمہ کے لیے نمونہ ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کے طریقے پر چل کے دکھایا، صحابہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر چل کے دکھایا۔ اگر درمیان میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکال دیں یا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کو نکال دیں، پھر دین نہیں بچتا، کوئی مومن ہوتا ہی نہیں ہے، کوئی مسلمان ہوتا نہیں ہے کہ وہ دعویٰ کرے میں قرآن پر عمل کرتا ہوں یا حضور علیہ السلام کے طریقے پر عمل کرتا ہوں، وہ جھوٹا ہوگا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اہم اور فضیلت والے اعزاز والے صحابی ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ وہی کام کیے جو حضور علیہ السلام نے کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ فرمایا وہاں حضور علیہ السلام کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب ہم اتقا کو جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں اتقا سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا انا اتقا سید ولد آدم، میں تمام آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں اور سب کا اتقا ہوں، سب سے بڑا متقی ہوں۔ حضور علیہ السلام نے جو اپنے لیے الفاظ بیان کیے، اللہ تبارک و تعالی نے وہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں الفاظ بیان کیے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ ان قریب میں آپ کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب ہم آپ کو راضی کر دیں گے۔ حضور علیہ السلام کے لیے لفظ بھی رضا کا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ بھی وہی رضا کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو خوش کر دیں گے، راضی کر دیں گے۔ اسی طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حضور علیہ السلام کی ذات کے متعلق فرمایا رؤوف الرحیم، آپ درگزر کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں، دوسروں کے لیے مشقت اٹھانے والے ہیں۔ اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، کہ میری امت میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، سب سے زیادہ رحم دکھانے والے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسی طرح
کہ غزوہ بدر کے موقع پر جب کفار کو شکست ہوئی اور حضور علیہ السلام نے تمام صحابہ کرام سے مشورہ لیا اب ان کفار کے ساتھ کیا کرنا چاہیے جو ہمارے قیدی ہیں، تو کسی نے کوئی مشورہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ ان کفار کو ان کے رشتہ داروں کے سپرد کر دیا جائے، وہ خود ان کو قتل کریں، ختم کر دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ مانگا گیا۔ صدیق اکبر نے یہی جواب دیا کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، اور حضور علیہ السلام نے بھی یہی مشورہ دیا کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ روایات میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے پھر اسی پر عمل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے لوگ پڑھے لکھے ہیں کہ جو شخص کہ ہمارے کسی انسان کو، ہمارے کسی مسلمان کو، مومن کو کہ 10 صفحات سکھا دے گا لکھنا پڑھنا، میں اس کو آزاد کر دوں گا، وہ قیدی نہیں ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام نے اسی پر عمل کیا، اگرچہ یہ اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رائے کے خلاف نہ دیتے تو تمہارے اوپر عذاب آ سکتا تھا، لیکن دیکھو حضور علیہ السلام نے بھی وہی مشورہ دیا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا، دونوں کی رائے موافق آ گئی۔ اسی طرح کہ جب صلح کہ فتح مکہ سے پہلے کہ حج کے موقع پر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امیر بنے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کی غرض سے آئے، لیکن کفار اور مشرکین نے آپ کو حج نہیں کرنے دیا، عمرہ نہیں کرنے دیا، حتیٰ کہ صلح پر بات آ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اے حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کی اے اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں، ہم سچ پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم واقعی حق پر ہیں۔ فرمایا کفار اور مشرکین یہ باطل طریقے پر نہیں ہیں، نہ حق پر نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واقعی نہ حق پر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دوسرا سوال کیا کیا ہمارے مرنے والے جنتی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واقعی جنتی ہیں۔ فرمایا ان کے مرنے والے کفار و مشرکین کے مرنے والے وہ جہنمی نہیں ہیں کہ وہ جہنم کا ایندھن نہیں بنیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واقعی جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم اتنا محتاط ہو کر ذلت والا ہم اس کے صلح کر رہے ہیں کہ ہمیں صلح نہیں کرنی چاہیے بلکہ ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، ہم احرام باندھے ہوئے ہیں تو ہم عمرہ کریں گے، حج کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں واقعی اللہ کا رسول ہوں، لیکن اللہ کا جو رسول ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی، اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا۔ جو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے وہی کام اس کا رسول، اس کا نبی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یہ صلح قائم رکھو، تو یہ صلح قائم رکھی گئی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چل کر آئے۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چل کر آئے ان سے بھی یہی عرض کیا کیا ہم سچے مسلمان نہیں ہیں، کیا ہم حق پر نہیں ہیں، کیا ہمارے مرنے والے جنتی نہیں ہیں، کفار باطل پر نہیں ہیں اور کہ ان کے مرنے والے جہنم میں نہیں جائیں گے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی جواب دیا واقعی ہم حق پر ہیں، جنتی ہیں وہ نہ حق پر ہیں، باطل طریقے پر ہیں، وہ جہنمی ہیں۔ اور ہم کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کام کیوں کیا؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہی جواب دیا وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا رسول وہی کام کرتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اس وجہ سے حضور علیہ السلام نے اس پر عمل کیا ہے۔ اسی طرح جب حضور علیہ السلام پر پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی تو آپ پر کبھی طاری ہوگی، بیمار ہو گئے، شدت کی حالت تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، ام المومنین کے پاس گھر تشریف لے آئے
تو آپ کو اپنی جان کا خطرہ تھا کہیں جان نہ چلی جائے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند الفاظ کہے کہ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ تو پریشان حال کا ساتھ دینے والے ہیں، اور آپ تو مہمان نوازی کرنے والے ہیں۔ یہ چار الفاظ حضور علیہ السلام کے بارے میں فرمایا یہ جو کام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ایسے نہیں کرتے، یعنی آپ کی ابھی موت نہیں آئے گی، آپ ابھی فوت نہیں ہوں گے۔ تو حضور علیہ السلام کو ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دی۔ اسی طرح جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی مرتبہ ہجرت کی غرض سے مکہ سے باہر جا رہے تھے، وہاں ایک کافر مشرک سردار ملا ابن دغنہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ صدیق اکبر نے کہا کہ میں یہ مکہ اپنا وطن چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہاں کے کافر یہ مشرک لوگ ظالم لوگ ہمیں یہاں رہنے نہیں دیتے، ہمارے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ تو اس دغنہ کافر جو سردار تھا، مشرک سردار تھا، اس نے یہی جملے کہے جو حضرت خدیجہ نے حضور علیہ السلام کے لیے کہے تھے۔ فرمایا اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، کہ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ پریشان حالوں کا ساتھ دینے والے ہیں، اور آپ تو کہ مہمان نوازی کرنے والے ہیں، آپ کو کیسے نکال سکتے ہیں؟ وہ ابن دغنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر پھر آپ کو واپس لے آیا، تو آپ ہجرت نہیں کر سکے۔ پھر حضور علیہ السلام کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ تو جو الفاظ حضرت خدیجہ نے حضور علیہ السلام کے لیے کہے تھے، وہی الفاظ کہ اس ابن دغنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہے۔ اسی طرح اب مناسبت اور موافقت دیکھیں، حضور علیہ السلام وفات پائی کہ آپ علیہ السلام فوت ہوئے، آپ کی عمر 63 سال۔ آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وفات پائی آپ کی عمر بھی 63 سال۔ سو حضور علیہ السلام کے وفات ہونے سے پہلے 15 دن بیمار ہوئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 15 دن وفات سے پہلے بیمار ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی وجہ کہ وہ زہر کھانا تھا، کہ ایک موقع پر ایک یہودیہ نے آپ کی دعویٰ کی کہ خیبر کے موقع پر کہ آپ نے وہ کھانا کھایا اس میں زہر تھا، لیکن کچھ ذرات اندر چلے گئے، پھر حضور علیہ السلام کو پتہ چل گیا۔ لیکن جب وہ سال آتا، وہی دن آتا کہ اگلے سال وہی دن آتا، حضور علیہ السلام کی طبیعت پھر خراب ہو جاتی، پھر حضور علیہ السلام کچھ کھاتے پیتے دم کرتے ٹھیک ہو جاتے۔ اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو بیمار ہوئے 15 دن، اس میں بھی زہر کا اثر تھا کہ معراج کے ہجرت والی رات جب صدیق اکبر حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے کہ وہ اپنا پاؤں ایک سوراخ کے اوپر رکھا ہوا تھا کہ جو سانپ نے ڈسا تھا اس سانپ کا اثر ہر سال آتا تھا اسی دن۔ حضور علیہ السلام جس طرح پہلی رات حضور کے صدیق اکبر کے پاؤں پر لعاب لگایا تو وہ ٹھیک ہو گئے، اسی طرح ہر سال ایسے کرتے رہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک ہوتے رہے، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام وفات پا گئے۔ تو اگلا سال آیا آپ کی کچھ طبیعت زیادہ خراب ہوگی، پھر اس سے اگلا سال آیا تو آپ کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو گئی، یعنی حضور علیہ السلام جو بیمار ہوئے زہر کے اثر کی وجہ سے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیمار ہوئے وہ بھی زہر کے اثر سے 15 دن وہ بھی بیمار ہوئے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیمار ہوئے۔ اسی طرح کہ جس چارپائی پر حضور علیہ السلام بیمار ہوئے، جس چارپائی حضور علیہ السلام وفات پائی، اسی چار پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی، اور جس وقت حضور علیہ السلام نے وفات پائی اس وقت آپ کا سر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت وفات پائی اس وقت آپ کا سر بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھا، اور حتیٰ کہ جس جگہ حضور علیہ السلام نے وفات پائی وہیں مدفون ہوئے، اور حضور علیہ السلام کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کمرہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدفون ہوئے۔
جہاں حضور علیہ السلام مدفون ہوئے وہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون ہوئے۔ اسی وجہ سے کہ امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں کہ وہ حضور علیہ السلام کا آئینہ ہے، حضور علیہ السلام کا شیشہ ہے، کہ اگر حضور علیہ السلام کی ذات کو دیکھنا چاہتے ہیں ابوبکر کو دیکھ لیں۔ جب ہجرت کر کے گئے، ہجرت جب مدینہ پہنچے، لوگ استقبال کر رہے ہیں، حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اور صدیق اکبر کھڑے ہوئے ہیں۔ صدیق اکبر کو لوگ نبی سمجھ کر سلام کر رہے ہیں، صدیق اکبر سمجھ کے یہ مجھے نبی مجھے رسول سمجھ رہے ہیں، تو اپنی چادر اتار کر حضور علیہ السلام پر ڈال دی۔ تو یہ اشارہ تھا نبی میں نہیں ہوں، رسول میں نہیں ہوں، یہ کہ حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ پھر انہوں نے حضور علیہ السلام سے ملاقاتیں کی، حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موافقات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا کے لیے اپنے لیے کچھ نہیں چھوڑا، کہ جو کچھ بھی تھا مال حضور علیہ السلام کے پاس سارا کا سارا حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنا مال تھا حضور علیہ السلام کی ذات پر یہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ جس طرح حضور علیہ السلام نے اپنے لیے دنیاوی چیزوں کو پسند نہیں کیا، اسی طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیاوی چیزوں کو پسند نہیں کیا۔ اور جب فوت ہونے لگے اپنی بیٹی حضرت عائشہ سے کہا کہ حضور علیہ السلام کے کفن میں کتنے کپڑے تھے؟ انہوں نے کہا 3۔ فرمایا یہ 2 میرے کپڑے ہیں، کہ ایک اپنی دھوتی اور اوپر قمیض تھی، یہی میرا کفن بنا دیتا، ایک اور کپڑا ملا دینا۔